السلام علیکم جی. فرسٹ ایئر کے اسلامیہ لازمی کی چیپٹر نمبر باب ہے ہفتم. اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے. اس کا نام ہے جی نظام اسلام کی نشات ثانیہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں. سب سے پہلے ہم ذرا ٹائٹل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائٹل سے مراد کیا، تو ہمیں ایک بیسک آئیڈیا پورا ہو جائے گا کہ اس چیپٹر میں بات کیا کی ہے. نظام اسلام، نظام کا مطلب ہوتا ہے جب بھی دین میں کسی بھی نظام کا مطلب آتا ہے کوئی سسٹم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دین آپ کو انڈیویجولی آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، کلیکٹیولی سارے لوگوں کو ملا کے، سوشلی، ٹھیک ہے جی، فائنینشلی، آپ پیسوں کے طور پر، معاشی طور پر، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ایجوکیشنلی، ٹھیک ہے جی. تو ان ساری چیزوں پہ دین کیسے افیکٹ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نظام اسلام. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اٹ از نون ایز نظام اسلام، دا سسٹم آف اسلام. ٹھیک ہے. اب آج کے دور میں تو نظام اسلام بالکل ہی ختم ہو چکا ہے نا. تو اس کی نشات ثانیہ، نشات کہتے ہیں ریوائول کو. ریوائول، ریوائول یعنی ریوائول یعنی دوبارہ اٹھنا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو کہتے ہیں نشات ثانیہ. کہ اسلام کی جو اتنی بڑی بڑی کوالٹیز ہے، اتنا پورا سسٹم ہے اسلام کا، اس کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنا. ٹھیک ہے جی. اور ثانیہ کہتے ہیں دوسرا، ٹھیک ہے، یا سیکنڈ. ٹھیک ہے. تو پہلی مرتبہ کب ہوا تھا؟ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، وہاں پہ اسلام کی نشات اول ہوئی تھی. اب ہمیں اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اور اس کے لیے ہم مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، نشات ثانیہ کیا ہے، اس سارے چیپٹر میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو آگے چلتے ہیں، چیپٹر کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا جی. اسلام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. ضامن کا مطلب ہے کہ اگر آپ اسلام پہ رہیں گے تو گارنٹی ہے. اسلام پہ رہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کے سارے اصولوں کو آپ فالو کریں گے. تو یہ ضامن کہتے ہیں گارنٹی کو. اسلام گارنٹی دیتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. تو اس کا مطلب ہے اگر مسلمان کامیاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام پہ اپنی زندگی گزار نہیں رہے. قرآن مجید دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. ٹھیک ہے جی. وقنا عذاب النار، اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہونا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سب سے فیوریٹ ترین دعا یہی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اور ہر نماز میں نبی علیہ السلام تشہد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں. ٹھیک ہے. نماز ختم ہونے سے پہلے، ربی جالنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. نظام اسلام کے نشات ثانیہ سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے ایک بار پھر اسلام کے پرچم تلے متحد ہو کر، پرچم تلے متحد ہونے کا مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات کو سارے ایک جٹ ہو کر اپلائی کریں، متحد یونٹی ہو کر اسلام کے غلبے کی کوشش کریں. مطلب یہ نہیں ہے کہ مار مور کے، لوگوں کو قتل کر کے، معاملات کر کے. غلبہ ہوگا بائی ایجوکیٹنگ. ٹھیک ہے جی. لوگوں کو تعلیم دے کے، پیپل، یہ اس کے لیے ایک اور بہتر ورڈ ہے میسز. زیادہ لوگوں کو تعلیم دے کر کوشش کریں. نظام اسلام کی نشات ثانیہ صرف مسلمانوں ہی کی نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر نظام جو ہے وہ اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے. جو لوگ اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں انہیں کو صرف فائدہ ہوتا ہے. لیکن اسلام غریب سے غریب بندہ اور بڑے سے بڑا بندہ سب کو ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتا ہے، سب کے لیے ایک قانون بناتا ہے، اور سب کو ایک جتنا فائدہ عدل قائم کرتا ہے، جس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا ملے. کیونکہ اسلام میں فلاح اور ترقی کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا بھی حق ادا کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو کامیابی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، یعنی اس کی عبادات کرنی ہے، جو اس نے حکم دیا پورے کرنے، اور اس کی مخلوق
ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جتنی مخلوقات پیدا کی ان کا بھی حق ادا کیا، یعنی ان کی زندگی کی حفاظت کی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ٹھیک ہے، ان کے سارے معاملات میں ان کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ہم کہیں گے حقوق اللہ اور یہ مخلوقات کا حقوق العباد۔ منصوبہ بندی، منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے والے وقت کی تیاری کرے، ٹھیک ہے۔ اس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں پلاننگ کرنا۔ جس طرح آپ ایگزامس کی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ ایک مہینے میں ہم کس طرح پوری بک تیار کریں گے، ڈیلی ایک چیپٹر کریں گے، 2 چیپٹر کریں گے، پھر آدھی آدھی بک کریں گے، پھر فل بک کریں گے، تو اس کو منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ تیاری کریں اپنے پاس موجود وسائل کو، وسائل کہتے ہیں ریسورسز، جو کچھ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنی طاقت کے بقدر مزید وسائل و اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ طاقت کے بقدر میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں، طاقت کے بقدر کا مطلب ہے جتنی طاقت ہے، مزید اور وسائل اور اسباب۔ وسائل کہتے ہیں ایسی چیزیں جو انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اسباب کہتے ہیں ایسے رستوں کو جو انسان اختیار کرتا ہے، دوسروں سے مدد مانگنا، ریکویسٹ کرنا، دلیل دینا، جسٹیفائی کرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے اپنے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے نا، اسباب ان کو کہتے ہیں، اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ مستقبل کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے پاس موجودہ وسائل اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تصرفو، اور بے جا خرچ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت کس بارے میں ہے؟ مال کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، طاقت کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، طاقت آپ کی دماغی، جسمانی، جیسے آپ سورۃ الفرقان میں پڑھتے ہیں اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب بھی جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو، ٹھیک ہے، اپنی طاقت ویسٹ نہیں کرتے بلا وجہ۔ تو بے جا خرچ نہیں کرنا چاہیے، جو نعمتیں، جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، جو طاقت دی ہے، جو دماغ دیا ہے، جو نالج دی ہے، جو مال دیا ہے، ان کو بلا وجہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کس لیے یوز کرنا چاہیے؟ اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ مستقبل میں کسی کام کی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے کوشش کرنا اور وسائل اکٹھے کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم آج کا آج دیکھتے ہیں، کل کی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، ٹھیک ہے جی، کل کا کھانا اللہ تعالیٰ ہمیں پرووائڈ کر دے گا، آج کا مل گیا بس شکر کرو، کل کے لیے ابھی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے، کل کا کل دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ جانوروں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ انسٹنکٹ بیسڈ ہوتے ہیں، انسٹنکٹ بیسڈ، ٹھیک ہے نا، ان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ سروائیول نیچر ہوتی ہے جانوروں کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، ٹھیک ہے، انسان آگے کی سوچتا ہے، کیونکہ انسان سروائیول نیچر میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان اپنے وسائل پہلے اکٹھے کرتا ہے تاکہ جو دوسرے اس کے کام ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنا، دین کے لیے کام کرنا، کاروبار کرنا، کافی سارے معاملات اس کے ساتھ جڑے ہیں، وہ سارے اکٹھے ان کو ٹائم پہ کرنے کے لیے وہ وسائل کو اکٹھا کر کے اپنی جو ڈیلی روزمرہ کی کام ہے اور ضروریات ہیں ان کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ آپ کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوراک دے سکتا ہے، بھائی اللہ پہ یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ آپ اس کو اکٹھا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اگر میں 3 دن کا اپنا خرچہ ایک دن میں کما کے، ٹھیک ہے، ان 2-3 دنوں کو اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے میں، ایجوکیشن پروموٹ کرنے میں، کاروبار کرنے میں، کسی کی ہیلپ کرنے میں اگر خرچ کر سکتا ہوں تو میرے خیال سے یہ زیادہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا کہ مسلمان اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل اور اسباب جمع رکھیں، ٹھیک ہوگا جی، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیار رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو۔ یہ یونیورسل لا ہے، ٹھیک ہے، جتنی قوت، اب ادھر قوت سے مراد آپ کی ویپنز بھی ہو سکتے ہیں، ویپنز آپ کے کیا ہو سکتے ہیں، ویپنز آپ کے ہو سکتے ہیں، آپ کی دولت ہو سکتی ہے، آپ کی ویلتھ، ٹھیک ہے جی، آپ کا نالج، کا ٹائم، ٹھیک ہے جی، آپ کی زمینیں،
ٹھیک ہے جی، جو آپ کے لینڈز ہیں، اسی طرح پیپل، لوگوں کو لوگوں کو بھی آپ نے ایجوکیشنل نالج وائز بھی تیار رکھنا ہے، ویلتھ کے لیے بھی تیار رکھنا ہے، سارے معاملات ہیں. تو یہ سارے کے سارے ویپنز ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تیار رکھنے کو حکم دیا. قرآن مجید کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو قحط سے محفوظ رکھنے کا، اب دیکھیں سارے اوپر جو بات ہوئی ہے، تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس میں آپ نے دلیل رکھنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توکل کی جو بات کی ہے اس کے بعد اس کی دلیل دی ہے. دیکھیں کہ قرآن سے دلیل ہے، پھر انبیاء کرام کے واقعات سے دلیل ہے کہ انبیاء کرام بھی یہ وسائل اور اسباب کو جمع کرتے تھے. مصر کو قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی. منصوبہ بندی یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے وہاں کے اپنا خواب بتایا تھا کہ جی اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی پتلی بالکل کمزور سی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ حضرت یوسف اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ جی مصر پہ جو وہاں پہ جہاں پہ وہ رہ رہے تھے وہاں پہ قحط آنے والا ہے. قحط کہتے ہیں کہ بارشوں کا سیزن بالکل زیرو ہوتا ہے، کوئی بارش نہیں ہوتی سالوں سال، ٹھیک ہے نا، اور فصلیں بالکل تباہ ہو جاتی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی منصوبہ بندی یہ کی تھی کہ آپ جتنی فصل اس دفعہ ہو جائے اس کو جمع کر کے اپنے پاس سٹور کر لیں، اور جب جب ضرورت ہو تب تب نکال کے کھائیں، تاکہ جو قحط کا دور آنے والا ہے اس کو ہم سروائیو کر سکیں. تو پورے کنعان، پورے ارد گرد کے ایجپٹ والے ایریا میں ہر جگہ قحط تھا، صرف ایک جگہ خوشحال تھی، وہ تھی مصر. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے منصوبہ بندی کر کے پہلے سے ہی وسائل جمع کر کے رکھے تھے، اور باقی ارد گرد کی پیریفری اسٹیٹس میں، پیریفری کنٹریز میں، پیریفری سٹیز میں، ایریاز میں بھی سامان اور گندم پہنچا کر وہاں کی مدد کی تھی. یہاں تک کہ قید کے زمانے میں مصر نہ صرف اپنی غذائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا غذائی ضروریات میں خود کفیل کہتے ہیں، اپنے آپ کو انف پروڈیوس کر رہا تھا، اپنے آپ کی خود کفالت کر رہا تھا، اپنے آپ کو چلا رہا تھا، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ دوسروں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ گندم وغیرہ ہوتی ہے، اس کو غلہ کہتے ہیں. منصوبہ بندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو. غزوہ خندق میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی فرمائی. منصوبہ بندی کیا فرمائی کہ اس موقع پر ایک خندق کھودی گئی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، خندق کھودنے کا پلان بھی نبی علیہ السلام کا خود کا نہیں تھا. ایک فارس، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے ایک صحابی آئے تھے، سلیمان فارسی. یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ یا رسول اللہ ہم فارس میں خندق کھود کے جنگیں لڑتے ہیں، تو آپ بھی یہاں پہ خندق کھودیں مدینہ کے بارڈر کے ارد گرد. جن کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا گیا تھا. تو وسائل بھی استعمال ہو رہے ہیں، اسباب بھی استعمال ہو رہے ہیں، مشورے بھی یوز ہو رہے ہیں، اور اس طرح اہل مدینہ مشرکین کے حملے سے محفوظ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی ہے. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم جب جو ہے نا کچھ غزوات پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو صلح حدیبیہ کا کمپلیٹ واقعہ، یا میں کسی ایک اور لیکچر میں صلح حدیبیہ کا کمپلیٹ واقعہ ایکسپلین کر دوں گا. خود انحصاری. خود انحصاری کا معنی ہے، یہ لفظ ہوتا ہے معنی نہیں ہوتا. انسان خود محنت کرے اور کوشش کرے. اچھا، یہ جو ہیڈنگز آ رہی ہیں نا، خود انحصاری ہے، ٹھیک ہے جی، منصوبہ بندی ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں نے منصوبہ بندی کری اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے. مسلمانوں نے اپنے آپ کو، اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ رہنا، کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا، مستقبل کے لیے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے، ٹھیک ہے جی. انسان خود محنت اور کوشش کرے اور دوسروں کے سہارے پر نہ رہے، ٹھیک ہے جی. آئی ایم ایف سے آپ کو قرضہ نہ لینا پڑے، ورلڈ بینک سے آپ کو قرضہ نہ لینا پڑے، ٹھیک ہے جی. آپ کو چیزیں امپورٹ نہ کرنی پڑے، آپ خود پروڈیوس کر رہے ہو، بلکہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو، دوسرے ممالک کو چیزیں پہنچا رہے ہو، ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں انڈسٹریز لگ رہی ہوں، آپ کو کسی سے ادھار نہ لے، کیونکہ جب آپ ادھار لیتے ہو تو پھر آپ کو ان کی شرطیں بھی ماننی پڑتی ہیں. شرطیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ جی لوگوں پہ ٹیکس بڑھا دیں، ایوریج سیلریز کم کر دیں، چیزیں مہنگی کر دیں، ٹھیک ہے نا. پھر شرطیں ماننی پڑی اور ماننی پڑتی ہے، اور ملک جو ہے وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک پہ مشکلات آتی ہیں. تو مسلمان تب تک اسلام کا نظام غالب نہیں کر سکتے جب تک مسلمان خود انحصار نہیں ہوں گے، اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. خود انحصاری کو انگلش میں کہتے ہیں سیلف ڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی ملک ان کی مدد کرنے کے تیار نہ ہو تو اپنی مدد آپ کر سکیں. قرآن مجید ہمیں خود انحصاری محنت و کوشش اور جدوجہد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. لیکن ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی کہ
امریکہ کے پاس سب کچھ، ہم کہتے ہیں انڈیا کے پاس سب کچھ ہے، اتنا کچھ ہے تو ہم کیا کر لیں گے، ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ محنت کرنے اور کوشش کر کے اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی ضرورت پر ان الفاظ میں زور دیا گیا: یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالات میں تبدیلی نہ لے آئیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے شعر پڑھا ہوگا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سیم اسی آیت پہ وہ لکھا گیا شعر۔ تو جب تک آپ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بدلیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے دکھانا ہے کہ آپ بدلنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے 313 مسلمان بدر میں ہمت کر کے گئے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، سب سے پہلے آپ نے اپنا ایلیجیبل ہونا ہے اس چیز کے لیے کہ ہم مدد کے ایلیجیبل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ایلیجیبل ہیں ہم۔ ٹھیک ہے جی، دین اسلام نے محنت سے کام کرنے پر بہت زور دیا ہے، لیکن ہم سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ مل جائے، میں کہیں سے ہمارا کام ایک دن کا کام 1 منٹ میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ سارے دن کی محنت اور کام کاج کی وجہ سے وہ بری طرح تھک گیا تھا، تو وہ رات اس کے لیے مغفرت کی رات ہوگی۔ محنت کر کے روزی کمانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف کام کیے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ انسان کی عظمت اور بڑائی اس بات میں نہیں کہ وہ دوسروں سے خدمت لیتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں توہین سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والے، سست کام چور، کاہل کہتے ہیں ڈیلے کرنے والے کو، ہر کام ڈیلے کرنے والے کو۔ ٹھیک ہے جی، دیر سے کرنے والے کو۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کی حالت کبھی نہیں سدھر سکتی، جیسے کہا جاتا ہے ہمت مردہ مدد خدا۔ ہمت مرد خود کرے گا، مدد خدا کرے گا۔ جو ہمت اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تیسری چیز مسلمانوں نے کیا کرنی ہے؟ علمی ترقی کرنی ہے۔ یہ سب سے مشکل کام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہم علم کی طرف تو جاتے ہیں نا، ہم لوگ ہیں جذباتی، ہم لوگ جذبات پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، علمی طور پہ لاجیکل بات کرتا ہے اور لاجیکلی اگلے بندے کو بھی اپنی بات سمجھاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کی بات پہلے سنتے تھے۔ اسلامی معاشرے کے لیے صحیح نظام تعلیم وہ ہو سکتا ہے جس میں روحانی علوم جو انسان کی انفرادی ترقی کا باعث ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ انسان انفرادی طور پر خدا کے کتنا قریب ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں روحانی علوم کے ساتھ مادی علوم پڑھے۔ مادی علوم کیا ہوتے ہیں؟ ایسے علوم جو دنیاوی فائدوں کے ساتھ، دنیاوی چیزوں کے ساتھ جڑے ہوں، ان کو مادی علوم کہا جاتا ہے۔ جیسے سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، ٹھیک ہے، میتھمیٹکس ہے، یہ آپ کے سوشیالوجی ہے، جیولوجی ہے، اسٹرونومی ہے، یہ سارے مادی علوم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور پڑھانے کا بھی بھرپور انتظام ہو۔ چنانچہ جو نظام تعلیم محض روحانی یا مادی علوم پر مشتمل ہو، مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم نہیں کہلا سکتا۔ مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم وہ ہوگا جس میں انسانوں کی روحانی، جس میں آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، جسمانی، جس میں آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں، جیسے سپورٹس ہیں، گیمز ہیں، سے متعلق وہ تمام علوم جو ہے، نالج ہوتا ہے، فنون کہتے ہیں اسکل کو۔ ٹھیک ہے جی، میکینیکل انجینئرنگ ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ویلڈنگ کا کام کرنا ہر بندے کو نہیں آتا۔ تو کام کرنا فن ہے اور انجینئرنگ کرنا علم ہے۔ سمجھ لگی ڈفرینس اس میں، جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع، یعنی ایسا علم، نافع کہتے ہیں فائدے کو، فائدہ مند، یعنی ایسا فائدہ مند علم کے حصول کے لیے دعا مانگی: اے اللہ میں تجھے علم نافع، مقبول عمل، ایسا عمل جو قبول ہوا ہو، اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی علم نافع ہر وہ علم ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ سائنٹیفک ہو، چاہے وہ اسپریچول ہو۔ اس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی، زبان دانی کہتے ہیں کہ آپ کو بولنا آتا ہو، ڈیبیٹس، ڈسکشن، یہ اگر آپ کو کام آتا ہے، بہت بڑا کام۔ معاشرت کہتے ہیں سوشیولوجی کو، کہ معاشرہ کام کس طرح کرتا ہے، لوگ کس طرح سوچتے ہیں، آگے کس طرح کے وقت آ رہے ہیں، لوگ آگے کیا کرنا چاہیں گے، اب معاشرے میں کیا چل رہا ہے، پہلے کیا ہوتا رہا ہے۔ معیشت، فائنینس، ٹھیک ہے،
کہ معاشرہ پیسے کے لحاظ سے کدھر چل رہا ہے، کتنے پیسے سے کیا ہو سکتا ہے، لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے جینے کے لیے، مہنگائی، چیزیں سستی ہونا، یہ سارے معاملات کا علم بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ معروف حکیم و طبیب ابن سینا کی القانون، جاہز کی کتاب الحیوان، اور ابو القاسم زہراوی کی علم جراحت، علم جراحت سرجری کا علم، ٹھیک ہے جی، جراحت کہتے ہیں سرجری کو، اس لیے جراحت کرنے والے کو جراح کہتے ہیں اور سرجری کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، آپ کا MCQs آ سکتے ہیں۔ ابن سینا کے القانون، جاہز کے الکتاب الحیوان، اور ابو القاسم زہراوی کی علم جراحت پر مشہور کتاب التصریف لم یجزم من التالیف، یہ کتاب کا نام لازمی یاد رکھنا ہے، شارٹ کوشچن میں ہے تو لازمی لانگ کوشچن میں بھی لکھنا ہے۔ 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب، نصابی سلیبس کی کتاب کو کہتے ہیں کہ آپ کی سلیبس میں انکلوڈیڈ تھی، یہ کتاب ایسی بڑی کتابیں کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں، آپ کو صرف نام پڑھا رہے ہیں، پوری پوری کتاب لیٹن لینگویج میں لکھی تھی، وہ پڑھاتے ہوتے تھے۔ عمر خیام نے شمسی نظام تقویم مرتب کیا، ٹھیک ہے جی، کہ سولر پاور سسٹم مرتب کیا کہ سولر سے کیسے پاور مل سکتی ہے۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، ٹھیک ہے جی، اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات ابو الرحران البیرونی جیسے نامور سیاح، سیاح کہتے ہیں سفر کرنے والے، سیر کرنے والے، اور مسلمان سائنسدان نے فراہم کی اور انہیں تحریری لکھا، ٹھیک ہے، تحریری شکل دی کہ کتاب میں یہ چیزیں لکھی۔ خوارزمی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم حساب میتھس کو کہتے ہیں، الجبرا کو الگ الگ کیا اور الجبرا کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا، منطقی، لاجیکل۔ ابھی دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی ایک بھی یہاں پہ دین کا کام نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ان کو دنیا آج بھی ان کا شکر ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے سبجیکٹس انٹروڈیوس کروائے ہیں، ایسی ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ دنیا آج بھی فائدہ حاصل کرے ان چیزوں سے۔ تو جن چیزوں سے پوری دنیا کا فائدہ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس سے اسلام کا بھی فائدہ ہے، تو جس سے اسلام کا فائدہ ہے اس سے اسلام کی نشاط ثانیہ میں ہیلپ ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہر علم حاصل کرنا ہے، صرف دین پہ نہیں رہنا، آپ کو دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے۔ محنت اور کوشش، منصوبہ بندی اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت اختیار کرنے سے مسلمانوں کی قوت، شان و شوکت اور عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان مل کر عالمی تجارت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تین چیزیں تھیں کہ مسلمان علمی ترقی حاصل کریں، مسلمان سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں، خود انحصاری اپنے آپ کو طاقتور کریں، اور منصوبہ بندی کریں کہ فیوچر میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ضروری ہے۔ ڈیٹیل سے آپ کو پڑھا دی، اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں MCQs کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منصوبہ بندی سے قید کو کیسے محفوظ ہوا؟ مصر۔ انسان کا اپنے آپ کو مستقبل کے تیار کرنا کہلاتا ہے منصوبہ بندی۔ ابن سینا کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ ابن سینا کی مشہور کتاب ابھی ہم نے پڑھی ہے القانون، القانون۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر آپشن جو آپ کو فیل ہو رہا ہو وہ نہیں لگانا، جو صحیح ہے وہ لگانا ہے۔ مشہور مسلم سائنسدان خوارزمی کا کیا کارنامہ ہے؟ الجبرا اور حساب کو الگ الگ کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ خوارزمی پہلے سائنسدان جنہوں نے علم حساب اور الجبرا کو الگ الگ کیا تھا۔ غزوہ خندق میں مدینہ منورہ والوں کے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کی وجہ تھی منصوبہ بندی۔ منصوبہ بندی کس چیز کی؟ کہ خندق کھودی گئی تھی۔ ویری گڈ۔ نظام اسلام کی نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے بالکل سٹارٹ میں پہلا پیراگراف یہی پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ سارے چیزیں لکھی ہوئی یہاں پہ۔ خود انحصاری سے کیا مراد ہے؟ پڑھ لیا یہ بھی۔ نظام تعلیم میں بہتری کے لیے سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ اسلامی تعلیمات سے ہمیں محنت کی عظمت کا کیا درس ملتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھو یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ کوئی سے دو مسلم سائنسدانوں اور ان کی کتابوں کے نام تحریر کریں، ٹھیک ہے جی۔ ایک مشہور خوارزمی کا نام لکھ دینا، ابن سینا کا نام لکھ دینا، الجاحظ کا نام لکھ دینا، یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی سے دو پوچھیں آپ تین لکھ دینا۔ نشاط ثانیہ کے بارے سے مسلمانوں کی ذمہ داریوں پہ تفصیلی نوٹ لکھیں۔ پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ علمی ترقی،
दूसरी मंसूबा बंदी और तीसरी खुद इन्हसारी। ठीक है जी। इनमें अब आपने रेफरेंसेस भर भर के डालने हैं, वो चाहे कुरान के हों, वो चाहे हदीस से हों, वो चाहे पास पिछले प्रॉफिट से हों, चाहे वो साइंस से हों, जहाँ से मर्जी हो, रेफरेंसेस बार बार के डालने। 3 हेडिंग पे बात करनी है और आपने रेफरेंसेस जितने ज़्यादा हो सके उतने डालोगे और उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। अब इस चैप्टर, ये आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपको कोई भी इशू हो किसी भी किस्म का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको फ़ौरन कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो हमने चैप्टर कंप्लीट करने निज़ाम इस्लाम की निशात सानिया मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हमारी चैप्टर होगा इस्लामोफोबिया और हमारी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक। ठीक होगा जी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।